واشنگٹن سے ایک فیس بک ولاگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ فیصلہ آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کا فیصلہ، اس پہ کافی کچھ آپ نے سن بھی لیا ہوگا۔ فیصلہ مختصراً یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی اراکین اسمبلی اور ایک سینیٹر سمیت 100 سے زائد رہنماؤں کو 3 سے 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ اور اس فیصلے پہ اور کیا کہا جائے کہ اس میں ان لیڈروں کو، ان رہنماؤں کو بھی سزا دی گئی ہے فیصلہ آباد میں شہر پسندی کا مرتکب ہونے پہ، جو اس دن راول پنڈی میں موجود تھے۔ تو فیصلے کی ساری کلئی کھل جاتی ہے۔ اس پہ اور کیا تبصرہ کرنا، ظاہر محرک اس فیصلے کا اور اس کی ٹائمنگ یہ بتاتی ہے کہ 5 اگست کا ایک خوف ہے، اور اس 5 اگست کے خوف سے پہلے خوف قائم کرنا مقصود ہے تاکہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور لیڈرز جو ہیں وہ لیڈ کرنے کے قابل نہ ہوں، ان کو پریشرائز کیا جائے یا ان کو کسی ڈیل پہ مجبور کیا جائے۔ دوسری جانب عمران خان وہ اپنے کہنا چاہیے کہ اپنے ارادوں پہ اور اپنے عزم پہ قائم ہیں کہ ڈیل نہیں کرنی ہے، اور بے شک یہ کسی بھی ایکسٹریم پہ جانا چاہتے ہیں تو جائیں۔ ہم کسی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ایسے کسی شخص کی جانب اشارہ نہیں کرتے کہ کس کے کہنے پہ فیصلہ ہوا، جج صاحبان سے جو کہ کہتے ہیں کہ ہماری عزت اور تکریم ہے، جو کہ ہے مقدس عدلیہ کی، اور ہم دل سے کرتے ہیں جی عزت اور تکریم۔ لیکن ایک سوال ہے، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ایک بڑا معروف جملہ ہے عزت مآب خواجہ آصف کا۔ اور اتفاق یہ دیکھیے کہ یہ فیصلہ بھی عدالت نے جس کہنا چاہیے کہ اقتدار میں موجود پارٹی کے دور میں دیا ہے، وہ پارٹی سپریم کورٹ پہ حملے کی مرتکب ہوئی تھی۔ ہم ساری زندگی ہر جگہ یہ پڑھتے آئے ہیں کہ عدالت بہت مقدس ہوتی ہے، اور یہ تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت تھی جس پہ یہ پارٹی حملہ آور ہوئی تھی، آج وہ مقدس ہے۔ میں جج صاحبان سے کچھ بنیادی سوال کرنا چاہتا ہوں ہر دور کے۔ چلو بھٹو صاحب سے شروع کر لیتے ہیں۔ آپ نے سزا، ایک پینل نے سزا دی، وہ پھانسی چڑھ گئے، پھر ابھی پچھلے دنوں آپ معافی مانگ رہے ہیں۔ آپ غلط ہیں یا وہ غلط تھے؟ پھر میاں محمد نواز شریف کو طیارہ سازش کیس میں سزا سنا دی گئی، نااہل قرار دے دیا گیا۔ وہ لوگ غلط تھے یا جنہوں نے معاف کر دیا وہ غلط تھے، یا ان کے پیچھے جو حکم دینے والی طاقتیں تھیں وہ غلط تھیں؟ اگر آپ نے حکم دینے والی طاقتوں کے فیصلے ماننے ہیں تو پھر اتنے لمبے چوڑے پروٹوکول، تنخواہیں، مراعات، ریٹائرمنٹ کے بعد پیکیجز، اس قوم پہ کوئی مہربانی فرمائے۔ آپ بھی اور وہ لوگ بھی جو اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں، تو ان کو ڈر کس بات کا ہے؟ یہ سارا سسٹم لوگوں کے پیسے پہ کھڑا کر کے لوگوں کو ہی کہنا چاہیے کہ کچلنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ان کے پیسے سے۔ بھئی براہ راست آپ نے حکم سے کچل دیجئے، تو یہ چھوٹے موٹے باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بند ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے پیسے تو بچے نا تھوڑے بہت۔ جو لوگ اچھے بچے ہیں، شرارتیں نہیں کرتے، گھر بیٹھے رہتے ہیں، کم از کم یہ پیسے ان پہ تو خرچ ہو جائیں نا۔ تو یہ ضرور سوچئے۔ اور دوسرا اس کا محرک یا وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک اور واشنگٹن یاترا کا امکان ہے، تو شاید پچھلی بار واشنگٹن نے کہا ہو کہ بھئی فکس اٹ، تو یہ فکس کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو کہ چیزوں کو جو ہے وہ ساکت کر دیا جائے، خاموش کرا دیا جائے پوری طاقت کے ساتھ۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 5 اگست سے پہلے وہ نہیں چاہتے کہ بھی کسی بھی طرح کا جو پریشر بلڈ کیا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا بھی ویکیوم پیدا ہو، اور پھر وہ جو ہجوج مجوج ہیں وہ سامنے آ جائیں، اور یہ طاقت کا سارا جو منبع یا عمارت جس پہ کھڑی ہے وہ دھڑام سے گر جائے۔ تو یہ اس کا مقصد ہو سکتا ہے۔ خیر، پاکستان کی اس وقت سول اسٹیبلشمنٹ ہو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان کے جتنے طاقتور عہدے ہیں، عمران خان جیسا بندہ سوٹ ہی نہیں کرتا اس سسٹم کو۔ سو گڈ لک، کنگریچولیشن، آپ سب نے مل کے بہت شاندار اننگ کھیلی ہے۔ خدا کرے کہ ملک سلامت رہے۔